آپ بھی جاب کے لیے پریشان ہیں، نکاح کے لیے پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، ساری چیزوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے، اور ایک چیز جب آپ کی زندگی میں کوئی ایک مسئلہ پیش آتا ہے نا، تو ہم انسانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز میں ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ہمیں ہر مسئلہ بڑا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ جس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک بڑا مسئلہ پیش آ جائے تو ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بہت بڑے لگنے لگ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بھائی کی بہت ہی پیاری سی میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، جنہوں نے مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کیا ہے، اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ بھی ان مسئلوں میں پریشان ہیں، ان مسئلوں سے جوجھ رہے ہیں، آج کل صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں بھی ان مسئلوں سے بہت جوجھ رہی ہیں کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے پیسہ کا، یا پھر کوئی میری بہن ہے، بہت ساری میری بہنیں، مجھے بہت برا لگتا ہے یہ چیز، جو انسٹا پہ ڈی ایم کرتی ہیں کہ اپی میری ہائٹ چھوٹی ہے، یا پھر میرے جو کلر ہے وہ ڈل ہے، لوگ میرا مذاق بناتے ہیں، میرا رشتہ نہیں ہوتا ہے، یا کچھ لڑکے ہیں جن کو جاب کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا پھر وہ بائی لک بولتے ہیں کہ میں اچھا نہیں دکھتا ہوں اس لیے میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی میریکل اسٹوری شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ موٹیویشنل الفاظ بتا رہی ہوں کہ آپ کو بالکل بھی ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پیاری بہن، میرے بھائی، آپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر آپ کچھ اچھا کھا رہے ہیں نا، کچھ اچھا پہن رہے ہیں، یقین مانے سامنے والے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، اور اگر آپ مصیبتوں میں ہیں، اگر آپ دکھ میں ہیں، اگر آپ غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے آپ ان لوگوں کو کوئی فرق پڑتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ آپ کیوں لوگوں کی باتوں کو اتنے دل پہ لے لیتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ ہے کتنی محبت کرتا ہے آپ سے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو فرشتے پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اب اسے عطا کر دیجئے، اب اسے دے دیجئے۔ تو آپ کا رب پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ میں نے اسے بنایا ہے، میں جانتا ہوں اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے، لیکن میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی ہے، مجھے پتا ہے اس کے لیے کب کون سی چیز بہتر ہے، تم نہیں جانتے، یہ میرا بندہ ہے۔ آپ کا رب آپ کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ سوچے نا، ہم اتنی نافرمانیاں کرتے، اتنے گناہ کرتے، اتنے اپنے رب کی نافرمانی کرتے، اتنا ناراض کرتے، لیکن آپ کا رب پتہ ہے فرشتوں سے کہتے یہ میرا بندہ ہے، میں جانتا ہوں اسے کیا دینا ہے، اس کے لیے کب کیا بہتر ہے۔ تو جب آپ کا رب آپ کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، پھر کیوں آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوتے؟ کیا ہو گیا کہ آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے؟ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے کہ کس طرح لوگوں کی ہائٹ ہے؟ آپ کی نارمل ہائٹ چھوٹی ہوگی، کچھ لوگ جو اپنی 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں ان کی 2 فٹ 3 فٹ کی ہائٹ ہوتی ہے، اللہ نے ان کے لیے جب سبق پیدا کیا ہے، اللہ نے جو بالکل مطلب اپنے آپ کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر لیتے ہیں اپنی ہائٹ کی وجہ سے، اپنی کلر کی وجہ سے، یا ان کے پاس نوکری نہیں ہے، ان کے پاس اچھا گھر نہیں ہے، وہ اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اللہ نے اس سے بھی اچھے اچھے لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو بالکل سمجھتے تھے کہ میں دنیا کا کوئی کچھ ہوں ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کا سوچتے تھے، اس کے لیے اللہ نے سبق پیدا کیا ہے۔ آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے، آپ کو توبہ کی توفیق دے چکا ہے، آپ کو بلا رہا ہے کہ تم آ جاؤ، میں تمہیں تھامنے کو تیار ہوں۔ اب اس ادنا سی دنیا کی، چھوٹی سی حقیر سی دنیا کے لوگوں کی حقیر سی باتوں کو لے کر کے اپنے دل پہ بیٹھ جاتے ہیں، کس طرح آپ ان لوگوں کے لیے اپنے رب سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا رب تو نے مجھے اس طرح کیوں بنایا، کس طرح آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس بھائی کی سٹوری میں آپ کو شیئر کرتی ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ بھائی بتاتے ہیں، السلام علیکم، میں کراچی سے، میری جاب ختم ہونے والی تھی، کافی پریشان تھا میں، اور رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا مجھے اس دوران ہی، کیونکہ جب جاب کی ٹینشن تھی تو شادی کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا۔ پھر آپ کی ویڈیو دیکھی، نماز کی پابندی کے ساتھ میں نے استغفار کی کثرت کی، اول و آخر درود شریف کے ساتھ مجھے اللہ نے بہترین جاب سے نوازا، اور رشتہ بھی میرا اکتوبر 2024 میں ہوا، اور میری شادی دسمبر 2024 میں اسی سال میں ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اتنی جلدی سب کچھ اللہ نے کر دیا، میرا یقین اب بہت بڑھ چکا ہے اس پر،
اور سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں اس کی کثرت کریں، بٹ دل میں یقین کے ساتھ پہلے جب کثرت اسٹارٹ کیا تو اللہ نے اور پریشانی دی مجھے آزمانے کے لیے، بٹ ہمت نہیں ہاری میں نے اور کثرت کرتا رہا اور پھر بہت کچھ دیا اللہ نے اور ابھی بھی کرتا ہوں میں کثرت، اور آپ یقین کریں اب جو دعا کرتا ہوں اللہ سب عطا کر دیتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ آگے لکھتے ہیں اور میرے ریلیٹیوز میں یا دوستوں میں جن کو اولاد کا مسئلہ یا رزق کا مسئلہ تھا میں نے ان کو بھی استغفر اللہ کی کثرت کا کہا، اللہ کے حکم سے سب کو فائدہ ہوا ہے۔ تھینکس ٹو یو، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے جو اپنی اتنی پیاری موٹیویشنل ویڈیو، اپنی موٹیویشنل اسٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کی ان اسٹوریز سے نا ان لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، مجھے بھی ملتی ہے، میں بھی اللہ کی بندی ہوں، میری بھی زندگی میں مسئلے آتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ ایک منتظر ہے نا، ایک امید میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کب میریکلز کریں گے، تو ان کے لیے اسٹوری ایک بہت ہی پیاری سی سبق دیتا ہے کہ آپ کے مسئلے ہو سکتا ہے کہ آپ نے استغفار کرنا شروع کیا ہے تو تھوڑی سی ڈیفیکلٹ چیز آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ کی زندگی میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی نظر آئے، تھوڑا سا مسئلہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے، لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ جیسے ہومیوپیتھک میڈیسن آپ لیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ پہلے بڑھتا ہے اور پھر وہ جڑ سے ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارے رب کی جو حکمت ہے نا وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے نا تو آپ کا رب آپ کے ایمان کو آزماتا ہے کہ یہ اتنے دعوے کر رہا ہے کہ میں اتنا ایمان والا ہوں، میں دیکھوں تو ذرا اس کی پریشانیوں کو بڑھا کر کہیں یہ مجھ سے پھر تو نہیں جاتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ توبہ کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ رک جائیں۔ پہلی چیز تو کہ آپ نے عبادت بالکل نہیں چھوڑنی، یہ ہمارے مسئلے ہو نہ ہو اللہ کا حق ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں سکون کے لیے ذکر کر رہے ہیں نا تو آپ بالکل بھی ایسی غلطی مت کرنا، کیونکہ آپ کے مسئلے جو ابھی بڑھ رہے ہیں نا ایک نہ ایک دن آپ کے مسئلے ضرور حل ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ کرنا چھوڑ دیا، آپ نے اللہ سے توبہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ کو منانا چھوڑ دیا تو آپ کے مسئلے پھر کہاں جا کے پھنسیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا رب آپ کو پھر ساتھ دے گا، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے توبہ کے لیے، آپ کو تھاما ہے، آپ کو اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کیا ہے، تو آپ کو اس رب کی محبت کا مان رکھنا ہے، اس رب کی آزمائش پہ صبر کرنا ہے اور اچھی امید رکھنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالی نوازے گا۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں۔ میں آپ کو پوری موٹیویشن دینے کی کوشش کرتی ہوں، لوگوں کی میریکلز اسٹوریز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ ٹوٹنے لگ گئے ہیں، اگر آپ اس چیز کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر سے آپ وہیں رک جائیں، ایک نئی امید باندھ لیں کہ مسئلے کبھی کبھی بڑھ جاتے ہیں، کبھی دیر ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے مسئلے آپ کا رب حل کرنے پہ آتا ہے نا، پوری کائنات مل کر بھی آپ کے مسئلے کو حل کرنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کا ساتھ دینے کا جو ہے وعدہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، لوگوں کی باتوں کو جانے دیں، لوگوں کے مسئلوں کو جانے دیں، لوگ آپ کو کیا تانا دیتے ہیں اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، آپ کا رشتہ جہاں ہونا ہے، آپ کی جاب جہاں ہونی ہے، آپ کے رب نے آپ کو بہترین لکھ کے رکھا ہے، اور جب آپ اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب آپ کو مصیبتوں میں ڈال کے اور آپ کو تنہا چھوڑ دے؟ آپ کو تو گناہوں میں بھی وہ نہیں چھوڑتا، تو آپ جب اللہ کی طرف آ رہے ہیں کیسے آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے گا؟ مایوس نہ ہو، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایسی پیاری موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے اور میریکلز اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔